جوڑتا ہے. وہ کیسے جوڑتا ہے وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا. تو ہمیں قرآن نہ چند باتیں بیان کرتا ہے, وہ باتیں ہم نے غور سے سننے بھی ہیں اور سمجھنے بھی ہیں کہ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری. قرآن نے کہا کہ میں نے تمام پیغمبروں کو ایک کلمہ دے کے بھیجا ہے, انسانوں کو اس کلمے پہ لے کر آؤ. وہ تمہاری نجات کے لیے وہ کلمہ کیا ہے ضروری, وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. گورا اس کو نہیں مانتا. وہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ میں 4 نظریات ہیں جن پہ ہم اقرار کر رہے ہیں. نمبر 1, اس کا سادہ سادہ ترجمہ کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس میں پہلا ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے, اس کو کسی نے بنایا ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہو کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے, وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا؟ وہ تو کہے گا جب ہے ہی نہیں تو پھر الہ ہی نہیں ہے. جب الہ ہی نہیں ہے تو اللہ کا اس کا نام تو پہلے تو مانو گے تو پھر اس کے بعد اس کو نام دو گے نا. ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے, یہ خود سے نہیں بنی. میں بار بار مثالیں دیتا ہوں, ڈیجیٹل کیمرے کی مثال اکثر میں دیتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں کچھ سائنٹسٹ آئے تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیسے ہوا. انہوں نے بتایا کہ جی یہ ریز آتی ہیں, یوں آتی ہیں, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. میں کچھ یونیورسٹی میں لیکچرار تو ہوں نہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ پورا انسانی آنکھ کی کاپی ہے. یعنی سائنسدانوں کی یہ ایجاد نہیں ہے, ایجاد کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا, یہ فرسٹ کاپی ہے. یہ کیا ہے؟ جیسے جاپان ایک موبائل ایجاد کرتا ہے, کوریا ایجاد کرتا ہے, چائنا فورن مارکیٹ میں کیا لے آتا ہے؟ کاپی لے آتا ہے. وہ ہے نا کہ امریکہ نے ایک سوئی ایجاد کی اور دعویٰ کیا کہ اس سے باریک کوئی سوئی بنا کے دکھائے. جاپان نے کہا ایسی کی تیسی, یار تم ٹیکنالوجی میں ہمیں چیلنج کر رہے ہو, تم بول رہے ہو اس سے باریک سوئی. جاپان نے اس میں سوراخ کر کے دکھا دیا. اس سے باریک تو دور کی بات, اسی میں سوراخ کر کے دکھا دیا. امریکہ حیران, ابے یار تو ہم سے بھی بڑے فنٹر نکلے. پاکستانی آپ کو پتا ہے کسی سے پیچھے نہیں رہتا. پاکستانی نے چیلنج قبول کیا, اس پہ میڈ ان پاکستان لکھ کے دکھا دیا. یعنی اتنی باریک سوئی پہ لکھ کے دکھا دیا. یار لکھا کیا ہے؟ میڈ ان پاکستان. تو اب آپ مجھے بتاؤ, اوریجنل بنانا مشکل ہے یا کاپی؟ اوریجنل مشکل ہے. کاپی اوریجنل جیسی نہیں ہوتی. اوریجنل جب موبائل بنا تھا تو لاکھوں کروڑوں سال بعد جا کے بنا ہے نا. آدم علیہ السلام تو پتہ نہیں کب سے آئے ہوئے تھے. ترقی کرتے 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 ایک سائنسدان مرا, اس نے اپنی نالج آگے پارسل کی, اس نے پھر آگے پارسل کی, تھوڑی سی مزید ترقی ہوتے 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 بندر کی دم غائب ہو رہی ہے ڈارون کے مطابق, اور ہماری ترقی انتہا کو پہنچ رہی ہے. تو بندر کی کوئی دم غائب نہیں ہوئی ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. بندر جیسا کروڑوں سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے, اور انسان جیسا لاکھوں سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے. میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں اگر ہم بندر تھے, دم کہاں ہے ہماری؟ یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. صحیح بات ہے نا یار, کیا بات ہے, پورا پارٹی آپ نے غائب کر دیا ہمارا یار. تو نہ دم دے رہے ہو نہ دم کے پیسے دے رہے ہو. تو خیر میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا, میری سپیڈ تھوڑی تیز ہے تاکہ جلدی بیان ختم ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھو یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں نے سائنسدانوں سے سنا ہے, جو یہیں کے سائنسدان ہیں لیکن انہی کو پڑھا ہوا ہے انہوں نے. اب آپ مجھے بتاؤ, یہ جو کاپی والا ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ اپنے پروفیسر صاحب سے, لیکچرار سے پوچھیں یا سائنسدان سے پوچھیں یہ کیسے بنا. وہ کہ خربوں سال میں گلاسز یوں یوں ہوتے ہوتے جل بن کے ایک ایسی مشین اتفاق سے وجود میں آ گئی, پھر کروڑوں سال میں اس کی فنیشنگ ہوتے ہوتے یہ بن گیا. مان لو گے آپ؟ بول لو نا یار, کیا ہو گیا؟ نہیں مانو یار. کاپی خود سے نہیں بنا رہے آپ, اور جو اوریجنل ہے اس کے آپ کہہ رہے ہو کہ ایک سیل تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے خربوں سال میں ایک بندر بن گیا, پھر انسان بن گیا. یہ آنکھ بن گئی, یہ نہیں ہو سکتا خدا کی قسم. خربوں سال میں بھی ایک آنکھ جو اوریجنل ڈیجیٹل کیمرہ ہے وہ خربوں سال میں بھی وجود میں نہیں آ سکتی. ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں دیکھتا, ہمیں دکھاتا ہے, جبکہ ہماری جو آنکھ کا کیمرہ یہ خود دیکھتا ہے. یہ دماغ سے اس کا لنک ہے, یہ سمجھتا بھی ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. یہ ناممکن ہے کہ اربوں سال میں وجود میں آ کے یہاں کھوپڑی میں ایڈجسٹ ہو جائے. اور ڈیجیٹل کیمرہ ایک ہوتا ہے,
2 कैमरों को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारी खोपड़ी में 1 कैमरा नहीं है, कितने कैमरे हैं? 2, और ऐसे एडजस्ट हुए ना मां के पेट में कि जरा सी इनकी सेटिंग आउट हो तो 2 के 3 और 3 के 4 नजर आना शुरू हो जाते हैं। कौन था मां के पेट में कि मां रोटी खा रही है, गोश्त खा रही है? कौन है मां के पेट में जो बच्चे की आंखें बना रहा है और वर्नियल कैलिपर के जरिए उसको जनाब उसकी पुतलियों को एडजस्ट कर रहा है? कौन था मां के पेट में? खुदा की कसम ये खुद ब खुद नहीं हो सकता। तो हम कलमे में इकरार करते हैं ये कायनात बनी नहीं है बल्कि इसको बनाया गया है, ये बनाया गया है। दूसरी बात, हमने कलमे में इकरार किया, ये कलमा जो है ना हदीस में आता है सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। उसकी वजह है कि इसमें बहुत सारे नजरियों पे तलवारें चल रही हैं। दूसरा, हम इसमें एतराफ करते हैं कि जिसने बनाया है वो एक है। जिसने बनाया वो कितने? एक है, वो एक से ज्यादा। इसमें उन लोगों की नफी हो गई जो खुदा को तो मानते हैं लेकिन बेशुमार खुदा हैं, इतने बुत हैं। मैं थाईलैंड गया, वहां पूरी बुतों की होलसेल मार्केट है, 4 बुतों पे 1 फ्री मिल रहा है। वहां मुझे बताया कि भी 4 भगवान खरीदो 1 फ्री है। खैर मैंने कहा अब तुम्हारा अपना भगवान से तुम्हारा ताल्लुक है, तुम जानो भगवान जाने, हमें तो एक खुदा को मानते हैं भाई, सही है ना। वो बगैर पैसों के मिलता है, वो फ्री है, वो जब उसको हाथ उठा के मांगो वो आपकी पुकार सुनता है। तो इसमें अल्लाह ने ये भी बता दिया कि वो कितने? एक। तीसरा इसमें क्या, हमें उसका नाम अल्लाह है। उसका नाम क्या है? अल्लाह। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा को तो मानते हैं, गॉड है, क्रिएटर है। बहुत से साइंसदान भी मानते हैं, वो कहते हैं कायनात खुद से बनी नहीं सकती। बहुत से साइंसदान इस नजरिए पे सख्ती से रद्द करते हैं कि ऑटोमेटिकली बनी है। वो हंसते हैं इस पे कि यार ये खुद ही से धमाका हो गया। कह रहे हैं एनर्जी के बगैर धमाका कैसे हुआ? वो एनर्जी कहां से आई और मादा कहां से आया? एनर्जी मादे में कन्वर्ट हुई है तो एनर्जी तो पहले से कहीं से आई होगी ना, अदम से तो कुछ भी नहीं आ सकता, तो कोई जात है। लेकिन वो कहते हैं हम ये क्यों माने कि वो अल्लाह है? मुसलमानों को हम क्यों लिफ्ट कराएं? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात भाई। हम क्यों माने कि अल्लाह है? बस है, कोई खुदा है, क्रिएटर है, बनाया है, उसका नाम अल्लाह, ये हमें कहां से पता चल गया? क्योंकि अगर वो मानेंगे कि वो अल्लाह है तो फिर कुरान मानना पड़ेगा, पैगंबरों को मानना पड़ेगा, फिर नमाज है, फिर ज़कात है, फिर मौलवी को भी बीच में लाना पड़ेगा कि तलाक हो गई है कि नहीं हो गई है, विरासत में किसका है, ये कितनी शादियां कर सकता हूँ, कितनी नहीं कर सकता। वो कहते हैं ये तो रियासत बताएगी आपको, मौलवियों से क्यों पूछ रहे हो? तो ये सारे ना लवाजिमात उसके बीच में आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा वो है मगर वो अल्लाह बोलो नहीं है। हम उनसे कहते हैं कि देखो एक खुदा वो है जो अपने बंदों से ताल्लुक रखता है, जिसने मूसा कलीमुल्लाह को भेजा, जिसने आदम को भेजा, नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, जो कलाम नाजिल करता है तौरात की शक्ल में, इंजील की शक्ल में, कुरान की शक्ल में। उसमें हमें पूरा उसका इंट्रोडक्शन मिल रहा है। ये भी पता चल रहा है कि ये इसका तारुफ क्या है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जब हम पूछते हैं कि तेरा तारुफ क्या, वो कहता है मैं वो ज़ात हूँ जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना नींद आती है ना ऊँग आती है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सारी कायनात का तने तनहा मैं मालिक हूँ, यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, जो हो चुका, जो हो रहा है, जो होगा, सब कुछ जानता हूँ मैं। किन बातों से खुश होता हूँ ये भी बता रहा है, किन बातों से नाराज होता हूँ ये भी बता रहा है। वो कह रहा है कि मैं तौहीद से खुश होता हूँ, कोई मेरी इबादत करे, इताअत करे, इससे खुश होता हूँ, कोई मेरे लिए गरीबों को खाना खिलाए, इससे खुश होता हूँ, कोई घर में मुस्कुरा के दाखिल हो, इससे खुश होता हूँ, बदअखलाक लोगों से खुश नहीं होता, जिना करने वालों से खुश नहीं होता, सूद खाने वालों से खुश नहीं होता। वो पूरा अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है। उसका नाम है अल्लाह। अल्लाह के अलावा अगर कोई और खुदा है तो वो चुप बैठा हुआ है। वो हम अंग्रेज से पूछते हैं अगर अल्लाह के अलावा कुछ और है तो वो क्या कह रहा है? वो कहने कुछ भी नहीं कह रहा। वो कौन सी किताब है भाई जिसमें उसके हकाम लिखे हैं? कह रहे कोई किताब नहीं है। हम कहते हैं यार मुझे एक बात बताओ, एक मुल्क ने 2 सफीर भेजे, एक सच्ची मुच्ची का सफीर है, अमेरिका ने 2 सफीर भेजे आपके पास, एक है सच्ची मुच्ची का और एक है झूठी मुट्ठी का। सच्ची मुच्ची का आके आपको पेपर बता रहा है कि अमेरिका ने ये पैगाम भेजा है कि अड्डे दे दो हमें वरना ऐसी की तैसी कर देंगे, या कोई और अच्छा पैगाम ले आओ ना, हमें धमकियां क्यों लेकर आ रहे हैं? अमेरिका ने कहा है कि मैं आपकी हुकूमत अब गिर रही है, पेट्रोल से सुना है कि बीवियां भी मार्केट से शार्ट होने लगी आप लोगों की, तो अब मैं आपको IMF से कर्जा दिलवा रहा हूं। वो पूरा एक उसके पास पैकेज है और उसके पास सनद है, स्टैंप है, सब कुछ है। दूसरा घुन्ना बना हुआ है चुप, वो बोल ही नहीं रहा कि ये झूठ बोल रहा है, मैं हूं अच्छा, मैं सही हूं, मैं असल सफीर मैं हूं। वो क्या बना हुआ है? वो चुप करके बैठा हुआ है।
ہم تو بھائی پھر اسی سفیر سے ڈیلنگ کریں گے یار جس کے پاس پیپر بھی ہے, آرڈر بھی ہے. اب جب یہ اوریجنل سفیر چلا گیا تو جھوٹی موٹی والے نے بولا کہ اصل تو میں تھا. ہم رکھ کے تھپڑ لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ اب تو بتا رہا ہے ابے گھنٹے سے تو وہ تقریر کر رہا ہے. میں اس سے ایک اور اچھی چٹکلے والی مثال بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست کی شادی نہیں ہو رہی تھی, یہ مثال جلدی سمجھ میں آئے گی آپ لوگوں کے. وہ مجھے لے گئے کہیں پیغام, پرانی بات ہے 2006 کی بات ہے میرا خیال ہے, وہ مجھے لے گئے سفارشی بنا کے. اب میں مولوی تھا تو میں نہا دھو کے صاف ستھرے سفید کپڑے کاٹن کلف پہنے, میں نے کہا تھوڑا لڑکی کے ابا پہ رو پڑے گا, سفارش قبول کریں گے میری. پگڑی شگڑی باندھ کے میں چلا گیا. اب میں جب جا کے بیٹھا ہوں تو لڑکی کے ابا سمجھ رہے ہیں کہ میں آیا ہوں اپنے رشتے کے لیے, تیار میں ہوا تھا. اب وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں بیٹا آپ کی تنخواہ کتنی ہے. میں نے کہا یار یہ مجھ سے پتہ نہیں کیوں پوچھ رہے ہیں تنخواہ کتنی ہے. 2-3 سوال کیے تو میں نے فوراً کہہ دیا حضرت میں ان کے رشتے کے لیے آیا ہوں. میرا فرض بنتا تھا نا, میں نے فوراً کہہ دیا میں نہیں ہوں, کون ہے یہ ہیں. اگر میں گھننا بن کے تنخواہیں بتاتا رہتا اور یہ ہیں اور یوں ہیں اور گھنٹہ اور پوری میں ڈیٹیل بتاتا, وہ کہتے چلو میری طرف سے قبول ہے, پھر میں آخر میں کہتا کہ اصل میں تو یہ ہے, وہ رکھ کے تھپڑ لگاتے کہ نہیں لگاتے کہ اگر اصل یہ ہے تو پہلے سوال میں ہی بتا دیتا نا, گھنٹے سے کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ, تو نہ میری ہوتی نہ اس کی ہوتی, وہی تو پھر بھی نہیں کسی کی, لیکن ایک بات کر رہا ہوں میں, نہ میری ہوتی نہ اس کی ہوتی. تو بھائی اگر اللہ خدا نہیں ہے تو جب اللہ معاذ اللہ اگر جھوٹا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں نے موسیٰ کو بھیجا, قرآن نازل کیا, پیغمبروں کو بھیجا, اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے, تو جو اوریجنل سچی مچی کا ہے وہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط ہے؟ وہ ہزاروں سال سے چپ بیٹھا ہوا ہے, اب بھی بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھا ہی رہے گا, تو اس کو بیٹھا ہی رہنے دو, اس کو لفٹ کرانے کی کوشش. ہم اس خدا کو مانیں گے جو ہم سے کلام کرتا ہے, جو کہتا ہے بتاتا ہے کہ کیا مجھے پسند ہے اور کیا مجھے ناپسند ہے, کن باتوں سے میں خوش ہوتا ہوں, کن باتوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. تو لا الہ الا اللہ میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ جو کریٹر ہے, گاڈ ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ میں اشارے بھی کر رہا ہوتا ہوں تاکہ 3 باتیں ہو گئی. ذہانت بہت ہے نا آج کل. وہ ایک آدمی تھا گرو ہوتے ہیں نا گاؤں دیہاتوں میں, ان کے چیلے ہوتے ہیں, تو اکثر گرو ہوتے بے وقوف ہیں. تو گرو جو تھا بڑا بے وقوف تھا نا سردار, اس نے اپنے چیلے سے کہا یار لوگ مجھے کہتے ہیں میں بہت بے وقوف ہوں, تو میں نے اپنی ذہانت ثابت کرنی ہے, تو ایسا کر تو مجھ سے کوئی پہلی پوچھ تاکہ میں اس کا جواب دوں اور میری ذہانت کیا ہو جائے؟ ثابت. لیکن کہا کہ آسان پوچھنا, مشکل نہیں پوچھنا, ایسی پوچھنا جس کا جواب مجھے آئے, ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. وہ جو چیلا تھا نا وہ پریشان ہو گیا, یار بہت کوئی آسان سی پہلی پوچھو, ایسا نہ ہو کہ اس کو جواب نہ اور میرے چترول لگ جائے نا. تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ, اچھا سرائکی میں ہے یہ لطیفہ, اصل میں مجھے پوری سرائکی آتی نہیں, لیکن ہمارے حضرت سناتے تھے تو سرائکی زبان میں. تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ ایک مخلوق ہے, جانور ہے, پونچھ گھمیندی ہے, چولہے کے گرد گھومتی ہے اور میاؤں میاؤں کرندی ہے. اب اتنی واضح بات کر دی نا, چولہوں کے گرد گھومتی ہے, پونچھ گھمیندی ہے اور میاؤں میاؤں کرندی ہے. اس کا خیال تھا. اب تو جواب اس نے کہا مرغا کوکیڑ. اب یہ ٹینشن میں آ گیا, یار اب میں اگر بولوں گا جواب غلط ہے تو میں کیا کروں گا, میں تو پٹوں گا ٹائٹ طریقے سے. اب یہ تھا بڑا ہوشیار نا, اس نے کہا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے, کسی نے بتایا ہے, یہ جواب خود سے نہیں انسان کے دماغ میں اتنی ذہانت میں نے کسی انسان میں ایسی ذہانت نہیں دی, یہ لگتا ہے حضور کسی نے بتایا ہے آپ کو. حضور کہتے ہیں نہیں, عقل کی دوڑ ہے بھائی, یہ عقل کی دوڑ ہے, کسی نے بتایا نہیں. تو اس لیے میں جب کہتا ہوں نا کتنے ہو گئے تو میں یوں کر رہا ہوتا ہوں, آپ غلط جواب نہ دے دو, پھر بھی اگر غلط دو تو پہلا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے بھائی, پیدا کس نے کیا؟ کسی نے پیدا کیا ہے. نمبر 2 وہ اکیلا ہے. نمبر 3 اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. اس کلمے میں ہم اقرار کرتے ہیں. چوتھا, بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں کوئی کریٹر ہے, کوئی خدا ہے, چلو مان لیا, اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. تو اب کریں کیا؟ ہے تو ہے بھائی, اس نے پیدا کیا, اب ہم لائف کو انجوائے کریں. ہم اس میں اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی وہ تو معبود ہے. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی غلامی اختیار کی جائے گی. ہم نے مان لیا کہ وہ ہے, تو اب اسی سے پوچھ کے زندگی گزارنی ہے. ساری باتیں کس کی فالو کرنی ہے؟ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی.
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا کیا اپنی غلامی کے لیے، ہر کام مجھ سے پوچھ کے کرنا ہے۔ ایک طرف آپ وکیلوں کو بلاتے ہو، یار میں یہ یہاں زیادہ تر ٹھیکیدار لوگ ہی ہیں نا کنسٹرکشن کرنے والے، یار میں تھوڑا سا یہ گیلری بڑھانا چاہتا ہوں، لیگل ہے کہ انلیگل ہے؟ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ویسے تو پاکستان میں پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ پوچھ لیتے ہیں لوگ، یار میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے؟ یار میں نے یہ کرنا ہے، یہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے؟ چرسی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں یہاں سٹا پی سکتا ہوں یہاں کھلے عام بیٹھ کے، یا مجھے پائپ میں برساتی نالے میں لیگل ہے پاکستان میں نے دیکھا ہے برساتی نالے میں آج کل، پہلے تو سیلابی ریلے آیا کرتے تھے، اب وہ ریلے اب کہیں اور سے جا رہے ہوتے ہیں، نالوں کے اندر کون بیٹھا ہوتا ہے؟ میں ولاگ بھی بناتا ہوں نا، تو میں نے کچھ دن پہلے چرسی دیکھے بیٹھے ہوئے، میرے خیال ہوا ولاگ بنا کے ڈالوں، بتاؤں کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، لیکن میں نے اس لیے نہیں ڈالے کہ سارے چرسی پہنچ جائیں گے۔ اچھا یہ بہترین لوکیشن مفتی صاحب نے بتائی ہے، یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہاں سب کا اجتماع ہوتا ہے، تو جو ہے نا اس لیے میں نے نہیں بنایا پھر وہ۔ خیر، تو ہم نے کیا اقرار کیا کہ وہ معبود بھی ہے، اس کی عبادت کی جائے گی۔ عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، ہر بات میں پہلے پرمیشن کس سے لینی ہے؟ اللہ سے۔ تو میرے بھائی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا زبان اور دل سے اور عمل سے اقرار کرتا ہے، یعنی پریکٹیکلی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہے، وہ ہے کامیاب۔ اور جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے بھائی وہ کرونا کی 10 ویکسینیں لگا لے، ٹھیک ہے نا، 90 سال زندگی گزار لے، اللہ کہتا ہے نما تکونو یدرککم الموت، چاہے تم چاند پہ بھی پہنچ گئے نا، آنا کہاں ہے؟ قبرستان میں۔ یہاں سے تو قبرستان ویسے بھی بہت قریب ہے، آنا کہاں ہے تم نے؟